الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان کے ایک دوسرے سے روابط بنائے، رشتوں کے متعلق بھی انسان رابطوں سے جڑا ہوا ہے، اپنے معاشرتی زندگی کے متعلق بھی انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، رابطے اور واسطے سے زندگی وابستہ ہے. ہر انسان کی زندگی رابطے سے چلتی ہے. رابطہ کیا ہے؟ کہ انسان شادی بیاہ میں رابطے کا محتاج ہے کہ جب کسی سے تعلق ہوگا، کسی سے ملنا جلنا ہوگا، تبھی وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے. رشتوں کے بھی رابطے ہیں، دوستی کے بھی رابطے ہیں. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. اور ہر انسان رابطہ بنانے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے بہت سارے جتن کرتا ہے، اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں جس درجے کا ہوں، میرا تعلق اس سے بڑے درجے کے لوگوں سے ہو، میرا رابطہ اس سے میرے سے بڑے درجے کے لوگوں سے ہو، تاکہ میرے جو کام ہیں وہ آسانی سے مکمل ہو سکے، پائے تکمیل کو پہنچ سکے. اب اس کے لیے انسان ہر طبقے کے بڑے لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے، ان کے ساتھ دوستی قائم کرتا ہے. اب یہ دوستی قائم کرنے میں اس کو ان بڑے لوگوں کے مزاج کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، ان کے اصول و ضوابط کے مطابق چلنا بھی پڑتا ہے. اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ آدمی کا مزاج اتنا ہی خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو تھوڑی سی بڑائی دے دی ہے، اللہ نے اس کو تھوڑا سا رتبہ دے دیا ہے، یا اللہ نے اس کو تھوڑا سا مال و دولت دے دیا ہے. ان وجوہات سے انسان کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے. الغرض ان کی ان چیزوں کو، ان کے ان نخروں کو برداشت کرتے ہوئے انسان اپنے تعلقات قائم کر کے رکھتا ہے کہ نہ جانے کہاں پر مجھے اس شخص کی ضرورت پڑ جائے، نہ جانے کہاں ان کی مدد کی مجھے ضرورت پڑ جائے. وہ ان کی طرف سے بے عزتی بھی جھیلتا ہے، وہ ان کی طرف سے اکثر بسا اوقات گالم گلوچ بھی جھیلتا ہے، لیکن وہ اپنے رابطے کو جوڑے رکھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان میرے کام کی چیز ہے. اور دنیاوی اعتبار سے یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے کہ انسان رابطہ رکھتا ہے، لیکن
یہ رابطہ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک سیٹ صاحب سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ایسے وقت پر ان کے پاس پہنچ گئے ملنے کے لیے یا کسی مدد کے لیے یا کسی بھی غرض سے کہ ان کی مصروفیت کا وقت ہے، اور آپ نے ان کی مصروفیت میں خلل اندازی کر دی، تو صاحب ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے گالم گلوچ کر دیا اور آپ کو بھگا دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو انسان ساری زندگی ان رابطوں کو نبھاتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال کر چلتا ہے، پھر بھی بسا اوقات اس کی توہین، اس کی تذلیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی لوگ ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس رابطے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جس رابطے کے قائم ہو جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا، اور جس رابطے کو نبھانے میں نہ کوئی تذلیل ہے، بلکہ اگر اس جگہ سے رابطہ جڑ جائے تو آپ عزتوں والے بن جاتے ہیں، آپ مقام و مرتبے والے بن جاتے ہیں۔ اگر اس ذات سے رابطہ جڑ جائے تو وہ ذات آپ کو سارے جہاں میں سرخرو کر دیتی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس شخص کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، پھر نہ تو اسے اس دنیا کے رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں جا کر انسان گاہے بگاہے ذلیل ہوتا رہتا ہے، کبھی اپنی ضروریات کے لیے تو کبھی اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے۔ جو یہ ذلت اور رسوائی برداشت کرتا ہے اور ہزاروں رابطوں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر انسان ایک مرتبہ اس ذات سے رابطہ جوڑ لے جو سب اس ذات کے محتاج ہیں، جو ہزار لوگوں سے اس نے تعلق بنایا ہے، جو ہزار لوگوں سے اس نے رابطہ جوڑا ہے تاکہ اس کے کام مکمل ہو سکے، تاکہ اس کا نام بڑا بن سکے، اگر اس ایک ذات اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ جوڑ لے اور تعلق قائم کر لے تو اس تمام دنیا کے رابطوں سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کا رابطہ اس ذات کے ساتھ ہے جس نے اس دنیا کے نظام کو قائم کیا ہے، اور تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی اس دنیا کے اور تمام عالم کے نظام کو چلانے والی وہی ذات ہے۔ اتنی اعلیٰ ذات ہونے کے باوجود اس سے رابطہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، اس کے دربار میں کوئی تذلیل نہیں کی جاتی، چاہے اس کے دربار میں نیکوکار آئیں یا بدکار آئیں، اس کے دربار میں کسی کی تذلیل نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف دو کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا اللہ سے رابطہ جڑ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ دو کام؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ کون ہے اللہ کے رابطے میں، کون ہے اللہ کے دوست، کون ہے اللہ والے؟ کہ جو ایمان لائے یعنی مومنین، اور جو اللہ سے ڈرتے رہے، جس نے تقوی اختیار کیا۔ بس یہ دو کام کرنا ہے۔ جب انسان ان دو کاموں کو کر لے گا تو اس کا رابطہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ اب اس کو جو حاجت ہوگی وہ اپنے اللہ سے کہہ سکتا ہے، اب اس کو جو ضرورت ہوگی اس کی اللہ سنے گا، اس کے ہر بگڑے ہوئے کام کو اللہ بنائے گا، اسے در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ ان دو کاموں کو مکمل طریقے سے کیا جائے۔ پہلا کام ایمان والا ہونا، الحمدللہ کہ ہم وہ سب ہیں، ایمان والے ہیں۔ دوسرا کام کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے
کہ اس نے جو شریعت کی حدود رکھی ہیں اس کی پاسداری کر لو، اس کا خیال کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے، اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں، ان کا پاس و لحاظ کر لو، اللہ کی دوستی ہو جائے گی۔ کیا ہیں وہ اصول، کیا ہیں وہ شرعی احکام؟ سب سے پہلا سوال، سب جانتے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ تو انسان کو سب سے پہلے نمازی بننا ہوگا۔ کوئی بزرگ ایسا نہیں گزرا، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا کہ جو نمازی نہ ہو اور اللہ کا ولی بن گیا ہو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسا کوئی نہیں آیا۔ اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ اگر غفلت کی وجہ سے، اگر کاہلی کی وجہ سے سنت اور نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ ہونا تو وہ بھی چاہیے لیکن نہیں ہوتا، تو کم از کم ہم فرض نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ دیگر اور فرائض ہیں لیکن وہ مستقل انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہے۔ حج ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو کرنا ہے، ورنہ کسی پر فرض نہیں۔ کلمہ ایک ہے، توحید وہ تو ہے ہر انسان، ہر مسلمان کے پاس۔ روزہ ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مہینے کے لیے۔ تو لے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے اس سے رابطہ جوڑنے کے لیے جو مستقل کرنی ہے، اور وہ نماز ہے۔ تو اگر انسان اپنا رابطہ اللہ سے جوڑ لے، وہ نمازی بن جائے، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، جو اللہ نے حلال کی ہیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے، تو خدا کی قسم وہ انسان اللہ کا ولی ہے، وہ انسان اللہ کا دوست ہے۔ وہ جو اللہ سے دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ سے دوستی کس طرح لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے۔ آپ اس واقعے سے سبق لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، انسان پیاس سے مرنے لگے، جانور بھوکے مرنے لگے، قحط سالی پڑ گئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ انہوں نے بارش کی دعا کی، لیکن اس کا برعکس ہو گیا کہ دھوپ اور زیادہ تیز ہو گئی اور مشقت میں پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ، میں نے تو تجھ سے بارش کی دعا کی ہے، یہاں تو دھوپ اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، تیرے ان ساتھیوں میں ایک شخص ہے جس سے میں ناراض ہوں، 40 سال سے اس نے میری نافرمانی کی ہے، 40 سال سے وہ گناہ کرتا آ رہا ہے، ہر طریقے کی نافرمانی اس نے میری کر رکھی ہے، میں اس سے بڑا سخت ناراض ہوں۔ تم کہو کہ اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے تو میں بارش نازل کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے اوپر غضب کا حال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غصے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اس کے گناہوں کے سبب، تو چنانچہ وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ تو کچھ دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ ایک شخص جس کو یہ یقین تھا کہ ہو نہ ہو وہ نافرمان میں ہی ہوں،
کیونکہ اس کو اپنے گناہوں کا اندازہ تھا، اس کو اپنی نافرمانیوں کا اندازہ تھا۔ اس نے مجمع میں ادھر دیکھا، کوئی شخص نہیں نکلا، اس نے مجمع میں ادھر دیکھا، کوئی شخص نہیں نکلا۔ تو اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو اللہ کی ناراضگی مجھ سے ہے۔ کیا کیا اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی اور اپنے گناہوں پر، 40 سالہ زندگی کے گناہوں پر نادم ہوا اور شرمندہ ہوا اور اللہ سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی، اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب رجوع بھی ہوا تو کس لیے ہوا؟ اللہ کی محبت میں نہیں، اللہ کے تعلق میں نہیں، وہ رجوع ہوا تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اگر میں اتنے بھرے مجمع میں نکل کے جاتا ہوں تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ وہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہوا۔ پھر بھی اللہ کا رحم و کرم دیکھیے، اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ آج اگر میں اس مجمع سے نکل کے جاتا ہوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری عزت خسارے میں مل جائے گی، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ مجمع سے کوئی شخص نکل کے بھی نہیں گیا اور تو نے بارش نازل فرما دی۔ تو جواب سننے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکے ہوئے تھے اس کے طفیل میں بارش کو نازل فرمایا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ 40 سال کا گنہگار، پتہ نہیں اس نے کیا کیا گناہ کر رکھے ہوں گے۔ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وجہ سے بارشوں کو نہیں روک رہا۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے پھل بھی دے رہا ہے، ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، ہر سال ہم پر بارشیں بھی نازل فرما رہا ہے، ہر طریقے کی آسائش آج اس دنیا میں موجود ہے۔ اتنے دنیا میں گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، تو سوچو کہ اس بندے کے گناہ کتنے تھے ہوں گے اور اللہ اس سے کتنی دیر میں راضی ہوا کہ وہ شرمندہ ہو کر، وہ نادم ہو کر اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ تو سوچو اتنے بڑے گنہگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک معافی پر راضی ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو بتا دے کہ وہ شخص تھا کون جس کی وجہ سے تیری ناراضگی تھی اور بارش نہیں برس رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 40 سال گناہ کرتا رہا، 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا، اس وقت میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا، اور آج جب اس نے توبہ کر لی تو آج میں اس کا راز کیوں فاش کروں؟ آج میں اس کا راز فاش نہیں کروں گا، بلکہ اس کے صدقے میں بارش کو نازل فرما دیا۔ تو اللہ سے دوستی لگانا، اللہ سے دوستی کرنا تو اتنا آسان ہے کہ جس وقت اپنے گناہوں پر ندامت ہو جائے، جس وقت یہ شرمندگی محسوس ہو کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ یہ بھی شرط نہیں رکھتا کہ دوبارہ نہیں کرو گے تو راضی ہوں گا، یا اتنے گناہ ہو گئے اس کا یہ کفارہ ادا کرو، نہیں، اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ تم، حدیث میں آتا ہے کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک تہ لگاؤ، سمندروں کو بھر دو، زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دو، اور اللہ سے سچے دل سے ایک بار کہو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، یعنی اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے کتنے گناہ کیے تھے، شرط کیا ہے کہ سچے دل سے معافی ہو۔ اگر دوبارہ پھر گناہ سرزد ہو جائیں، کیونکہ انسان ہے، جب تک انسان کی آنکھ بند نہیں ہوگی وہ گناہ کرتا رہے گا، لیکن توبہ کرتے وقت دل سے یہ ارادہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا،
یہ سچے دل سے ارادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اگر دل میں یہ خیال ہو کہہ رہے توبہ کر لیں گے، گناہ کرنے میں کیا ہے، تو نہیں، پھر معافی نہیں ہے۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کے برابر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستی کرنی ہے تو اس سے دوستی کرو، دوستی اگر لگانی ہے، تعلق اگر بنانا ہے تو اس ذات کے ساتھ تعلق بناؤ جس کے دربار میں تذلیل نہیں ہے، جس کے دربار میں ذلت نہیں ہے، جس کے دربار میں رسوائی نہیں ہے، جس کے دربار میں صرف اور صرف عزتیں ہیں۔ اس دنیا کی بھی عزتیں ہیں اور آخرت کی بھی عزتیں ہیں۔ اس دنیا میں بھی تمہیں سربلند کرے گا، آخرت میں بھی تمہارے لیے درجات کو رکھے گا، تمہارے لیے جنتوں کا فیصلہ کرے گا۔ اس ذات سے دوستی لگاؤ۔ ان لوگوں سے دوستی لگانے سے کیا فائدہ جن کے دربار میں جا کر ذلت ہوتی ہو، جن کے دربار میں جا کر تذلیل ہوتی ہو، جن کے پیر پڑنے پڑتے ہو جب جا کر تمہیں کچھ میسر ہوتا ہو۔ ایسوں سے دوستی لگانے سے 1000 گنا لاکھ گنا بہتر ہے کہ اس ذات سے دوستی لگائی جائے جس سے دوستی لگانے سے عزتیں مقدر بن جاتی ہیں۔ تو آج یہ تہیہ کریں کہ ہم نے صغیرہ اور کبیرہ جو بھی گناہ کیے ہوں ہم دل سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔